السلام علیکم ویورس اس وقت ہم موومنٹ ایپک ہوٹل میں موجود ہے اور یہاں پر IEEE جو فیئر ہوتی ہے اور 13th اس کا جو ایڈیشن ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ IEEE کے چیئرمین نوید اکرم انصاری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں IEEE فیئر جو کہ سپٹمبر میں ہونے والی ہے، کیا اس کی تیاریاں ہیں اور کیا کہتے ہیں نوید صاحب. جی سر پلیز بتائیے گا. IEEE فیئر اس سال انشاءاللہ 10 سے 12 ستمبر کو ہوگا، اور جہاں تک تیاریوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہم تقریباً 80% آف دا جو اسپیس ہے ہالس کی وہ ساری بک کروا چکے ہیں. کمپنیز جو ہیں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو پچھلے سالوں میں جس طرح سے ان کو رسپانس ملا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن ملا ہے، تو ان کو اس پہ بڑا اعتماد ہے کہ IEEE جو ہے وہ اس ایونٹ کو ایک بڑے احسن طریقے سے منعقد کر لے گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اس دفعہ ہم 3 کے بجائے 4 ہالس پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو انٹرنیشنل پارٹیسپیشن ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اس سال. یہاں تک کہ ہم نے جو چائنا سے کمپنیز آ رہی ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک خاص پیویلین بھی بنایا ہے. تو میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ایونٹ پچھلے سالوں سے بہتر ہوگا. چاہے کہ جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کمپنیز کا رسپانس بہت بہتر ہے. اچھا سر، ایگزیبیشن جیسے ہر سال ہوتی ہے ہوگی، اور انشاءاللہ ہر سال کوشش ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کامیاب ہو. سر یہ جاننا چاہوں گا کوئی نئی چیز آپ نے ایڈیشن کی ہے جس سے آپ کے ایگزیبیٹر کی اٹریکشن بڑھے یا وزیٹرز کی اٹریکشن بڑھے اور وزیٹر کا جو فٹ فال ہے وہ زیادہ اچھا ہو؟ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز ہیں پاور جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی، اور اس سے منسلک جتنی انڈسٹریز ہیں، کیبلز ہیں، جنریٹرز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں مثال کے طور پہ الیکٹریکل وہیکلز ہیں یا اسٹوریج سسٹمز ہیں جس میں بیٹریز وغیرہ ہیں نئی قسم کی، لیتھیم آئن اور دیگر، اور اس کے علاوہ جو نئی الیکٹرانکس ہے جس میں کہ IoT ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کمپنیز کو بھی ہم مدعو کریں، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ کمپنیز بھی اس سال ہمیں اس ایونٹ میں نظر آئیں گی. اس کے علاوہ ہم نے جو ایک ہال ایکسٹرا بنایا ہے وہ ہم نے B2G کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ وہ بزنسز جو گورنمنٹ کو انگیج ہونا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی اینٹیٹیز کے یہاں پر بہت سے اسٹال ہوں گے اور بزنسز کے پاس مواقع ہوں گے کہ وہ ان گورنمنٹ اینٹیٹیز کو ملیں اور اپنی پروڈکٹس اور سروسز ان کو پچ کر سکیں. تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر، جیسے گورنمنٹ کے جو اس وقت ایشوز پورے پاکستان میں سب کے سامنے ہیں، اور عوام جو ہے ایک دن اس کا مورال یعنی بزنس کمیونٹی کی اگر بات کریں کہ مورال بالکل ڈاؤن ہے، جو کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کہ اس میں چاہے بجلی کے ایشوز آئیں یا جب بھی اب آپ کی مختلف اسپیچ میں بھی یہ ڈسکس ہوتا رہا. تو سر بزنس کمیونٹی کو گیدر کرنے میں اس میں کیا آپ لوگ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ملکی حالات ہیں اور کاروباری حالات ہیں یقیناً بہت ٹف ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے آپ کی. ہم تمام کمپنیز کو یہ کہتے ہیں کہ بالآخر ہم نے یہیں رہنا ہے، یہیں کاروبار کرنا ہے، اور ان نامصائب حالات میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہے وہ کیا ہے. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جو کسٹمر ہے نا اس کے ساتھ انگیج رہیں. اگر ہم اس کے ساتھ انگیج نہیں رہیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ.
آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. تو پھر وہ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ جو مختلف کمپنیز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی, اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتی, لوگ ان کے بارے میں ان کو جو ہے نا فراموش کرنا شروع کر دیں گے, اس لیے کہ ان کے بارے میں بھولتے چلے جائیں گے, اور پھر وہ ان کا جو کمپٹیشن ہے اس کی مصنوعات بکنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ہر اچھی کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ ان کی مصنوعات کسٹمر کو نظر آتی رہے. تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی ایونٹس میں شامل ہو اور وہ قائل کرے, کیونکہ بہرحال دیکھیں نا ہر کام چل رہا ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, چاہے کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے. اس طرح سے دیگر چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. تو جب بڑھ رہی ہیں تو لامحالہ ہر ادارے کو نئی نئی مصنوعات کی ضرورت ہے, اور ایسے کے اندر یہ ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ ایک ان کے لیے نادر موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی مصنوعات کو پروموٹ کریں, اور جو اینڈ یوزر ہے وہ آ کے دیکھے اور ان میں سے سلیکٹ کرے کہ جو ان کی ضرورت کی چیز ہے وہ سلیکٹ کرے. اچھا سر, ماشاءاللہ پچھلے سالوں سے اگر دیکھا جائے تو IEEE نے میک ان پاکستان, میڈ ان پاکستان کافی ہائی لائٹ کیا ہوا, اور اس پہ کافی انڈسٹری کو بھی گیدر کیا, اور اس پہ کافی ورک ہے آپ لوگوں کا, کوششیں جاری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے فردر کتنی آپ کو سکسیس ملنے کی امید ہے, یا کتنی سکسیس اس چیز میں ملی ہے, اور IEEE فیئر میں اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں, میڈ ان پاکستان یا میک ان پاکستان کا جو سفر ہے نا وہ ایک طویل سفر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ 2-4 سال کے اندر یہ عبور ہو جائے گا, مگر اس میں اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اس ٹاپک کو سامنے لانا, خواہش کا اظہار کرنا کہ نہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات تھی. دوسری بات پھر اس کے بعد یہ تھی کہ اس میں وہ ادارے جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان سے ہم انگیج ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کس قسم کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے. پھر ان مسائل اور مشکلات کو ہم حکومت کی سطح پر اجاگر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں, اور میں ابھی جو پچھلا سمپوزیم بھی ہوا تھا ہم نے وہاں پر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے جو CEO ہیں ان کو مدعو کیا تھا, اور ان کو بتایا تھا کہ جب ہم یہاں پر کچھ چیز بنانا چاہتے ہیں تو جو اس کے لیے خام مال ہے ہمارے ملک میں وہ دستیاب نہیں ہے, تو اس کے اوپر اور ہمیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ سے تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہے نا وہ اس کو مستثنیٰ کر دیں. تو یہ انہوں نے ہماری بات سنی اور وہ بجٹ کے اندر بھی لے کر گئے ہوں گے. اب وہ جو بجٹ آنے کے بعد ہم اس کی تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کن کن چیزوں پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز کم ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سب کا, اس ساری کاوش کا جو ہے کوئی نہ کوئی حاصل تو ضرور ہوگا. وہ کب ہوگا, دیر سویر کسی وقت بھی, لیکن وہ اس کا حاصل تو ضرور ملے گا. تو یہ ایک میں نے کہا نا تسلسل ہے جو جد و جہد کا, جو کہ جاری رہے گی انشاءاللہ. باقی IEEE کے آگے مزید کیا آپ لوگوں کے پلان ہیں؟ کچھ آپ نے مطلب کچھ پلان کیا کہ کچھ اور مزید اس میں جو اس کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, نئے انجینئرس کے حوالے سے دیکھا جائے, تو اس میں اگر ان کو کیا سپورٹ ملے گی, انڈسٹری کو کیا سپورٹ ملے گی, اس کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, اس میں بھی میں چند دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا جو لنکیجز ہیں اس کا جو رول ہے وہ IEEE کے تھرو ہو. IEEE اسٹوڈنٹس کو انگیج کرے, اسٹوڈنٹس کے علاوہ پھر فیکلٹی کو انگیج کرے جو ہے, اور فیکلٹی جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت HEC نے ہر یونیورسٹی کو کہا ہے کہ آپ اورک بنائیں گے, اوریجنل ریسرچ انکیوبیشن اینڈ کمرشلائزیشن سینٹر. تو وہ اورک جو ہے اس میں جو پروفیسر حضرات ہیں وہ بھی انگیج ہوں گے ریسرچ کرنے میں, لیکن وہ کیا چیز بنائیں گے, وہ انڈسٹری کو اس کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی, اس کے لیے جو میچ میکنگ ہے نا وہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم IEEE کریں, انڈسٹری کو لے کر آئے اور وہ اورک کو بتائے کہ ہمیں اس قسم کی چیز کی ضرورت ہے. میری اپنا ادارہ جو ہے جس میں میں کام کرتا ہوں, ہمارے ذہن میں بھی کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی کو انگیج کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے, اگر آپ اس کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں تو ہم مل کے اس کی کمرشل وائبلٹی پر کام کرتے ہیں, اس کی کمرشلائزیشن پہ کام کرتے ہیں, اور پھر اس کو ملک میں اس کی تشہیر کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس پہ کام پہلے نہیں ہوا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ IEEE کراچی سینٹر اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ نوید صاحب. بہت شکریہ ویورس, آپ نے دیکھا کہ نوید اکرم انصاری صاحب تھے IEEE کی کراچی چیپٹر کے چیئرمین, اور انہوں نے کافی اچھی ڈسکشن کی اور IEEE کے مزید آگے کے پلان بھی ڈسکس کیے. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.